تعارف کروایا، وہ ڈر گئی اور کہنے لگی یا حضرت آپ میرے گھر کے اندر، فلفور اسے اپنے گھر کے اندر لے گئی، گھر میں اس نے عزت اور احترام کے ساتھ رکھا کہ یا حضرت آپ یہاں پہ رہ سکتے ہیں۔ جب رات کو اس کا خامند گھر میں آیا اور اس عورت نے خوشی سے بتایا کہ آج مسلم بن عقیل ہمارے مہمان ہیں، مگر وہ اس کا خامند اس کی ساری محبتیں یزید کے ساتھ تھی، وہ یزید کا جاسوس تھا، یزید کا سپاہی تھا۔ وہ کہنے لگا میں تو خود سارا دن مسلم بن عقیل کو تلاش کرتا رہا کہ کہیں سے مجھے مل جائے اور مجھے بھی انعام و اکرام مل جائے، وہ ہمارے گھر میں ہے۔ بس اس نے وہاں سے ابن زیاد کو خبر دی کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فلفور مسلم بن عقیل کو وہاں سے قید کر کے ہمارے پاس دربار میں لایا جائے۔ پھر حضرت مسلم بن عقیل ان کو لے جانے کے لیے ابن زیاد نے 500 افراد جو مسلح تھے، گھوڑوں پہ سوار تھے۔ پھر حضرت مسلم بن عقیل نے آخری خطاب کیا کہ میں وہی ہوں، حسین کا بھائی ہوں، اور تم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دعوت دے رکھی تھی کہ یا حضرت آپ یہاں پہ تشریف لے آئیں، ہم یزید کی بیعت توڑنا چاہتے ہیں، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ مگر وہ کوفی تھے، ان پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ یزید ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ اے مسلم بن عقیل، تمہاری جان بخشی کی جا سکتی ہے اس شرط پر کہ تم یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لو۔ آپ نے فرمایا میں خون رسول ہے میرے اندر، میں کبھی بھی اس فاسق اور فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ پھر شہید ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ شہادت ہمارا کہنا ہے، شہادت ہماری خواہش ہے۔ تو پھر ابن زیاد نے یہ کہا کہ ان کو محل کے اوپر لے جا کر وہاں ان کو شہید کیا جائے اور ان کا گلا کاٹ کر ان کی لاش کو گلی کے اندر پھینک دیا جائے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو جائے۔ جو امام حسین کا ساتھ دیتا ہے اس کا حشر ایسا کیا جاتا ہے، دنیا میں اس کا حشر ہم ایسے کر دیتے ہیں۔ دوستان محترم، یہ حق اور باطل کی جنگ اس وقت سے شروع ہے کہ جب بھی کوئی حق کی بات کرتا ہے، آگے یہ عبید اللہ کا نام ہے، کلام پڑھ رہا تھا کہ جب بھی آپ حسینیت کی بات کریں گے آج بھی کئی یزید سامنے آ جائیں گے۔ تو سب سے یہ پہلی شہادت تھی۔ اور حضرت مسلم بن عقیل جب ابن زیاد نے 500 افراد بھیج کر اپنے دربار میں بلایا تھا تو آپ نے اپنے دو شہزادے ابراہیم اور محمد کو وہاں کا جو قاضی تھا، جسٹس تھا، اس کے گھر بھجوا دیا کہ کسی طریقے سے میرے شہزادوں کو اب میری شہادت تو کنفرم ہو چکی ہے، مجھے تو اللہ کے حضور جان دینی ہے، مگر یہ میرے شہزادے اسی طریقے سے ان کو بحفاظت مدینہ پاک پہنچا دیجیے گا۔ جب چیف جسٹس نے یہ خبر سنی کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، وہ دونوں بیٹوں کو گلے لگا کر رونے لگا۔ بیٹے حیران ہو گئے کہ چچا جان کل آپ ہم سے پیار کر رہے تھے، ابا جان آپ کو امانتاً ہمیں آپ کو دے کے گئے ہیں، کل تو آپ ہمیں کھانے کھلا رہے تھے، کل تو آپ ہمیں کہانیاں سنا رہے تھے، یہاں کے قصے بتا رہے تھے، ہمارے آبا و اجداد کی تعریفیں کر رہے تھے، آج چچا جان کیا ہو گیا؟ وہ بتا نہیں پائے کہ تمہارے بابا جان شہید کر دیے گئے ہیں۔ روتے رہے، بچے سمجھ گئے اور کہنے لگے ہمارے ابا جان کہاں ہیں؟ آج دوسرے دن نظر نہیں آ رہے۔ کہنے لگے کہ بچوں تمہارے ابا جان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور اپنے بیٹے جس کا نام اسد تھا اسے وہ چیف جسٹس کہنے لگا کہ کسی طریقے سے ان بچوں کو مدینہ پاک پہنچا دینا۔ وہ ان دو شہزادوں کو لے کر ہائے کوفہ کی سرزمین، کہاں مدینہ پاک، کہاں مکہ معظمہ، کہاں یہ کوفہ کی سرزمین، یہ دو شہزادے ماں باپ نہیں ہے، نانا جان نہیں ہے، نانی نہیں ہے، دادا نہیں ہے، دادی نہیں ہے، بہن بھائی نہیں ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی دنیا میں ان کا مددگار نہیں ہے۔ اس نے شہر سے باہر، کوفہ شہر سے باہر صرف اتنا کہا کہ وہ قافلہ مدینہ کی طرف جا رہا ہے، جاؤ بچوں دوڑ کے اس کے ساتھ مل جاؤ۔ دونوں شہزادے دوڑتے ہوئے قافلے کی طرف بڑھے، مگر گرد میں کھو گئے، قافلہ کہیں آگے نکل گیا۔ کبھی رات کے اندھیرے میں ادھر دوڑتے تھے، کبھی رات کے اندھیرے میں ادھر دوڑتے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو تسلی دیتے تھے اور پکارتے تھے نانا جان کہاں ہے آپ؟ آج آپ کے یہ شہزادے جن کو کوئی تسلی دینے والا نہیں، دو گھونٹ پانی دینے والا نہیں، سارے دروازے بند ہیں، بابا جان کو تو شہید کر دیا گیا ہے، نانا جان کون آج
آپ کے ان لاڈلوں کا سہارا بننے والا ہے۔ ساری رات بھاگتے رہے، روتے رہے، ایک دوسرے کو گلے لگاتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ وہیں کوفہ میں ہی کھڑے ہوئے ہیں، کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے۔ ایک دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ جب دریا کے کنارے پہنچتے ہیں تو وہاں پر یزید کا ایک فوجی انہیں دیکھ لیتا ہے۔ یزید نے اپنے کتے چھوڑے ہوئے تھے کہ مسلم بن عقیل تو شہید ہو گئے، مگر جو ان 2 لاڈلے شہزادوں کو لے کے آئے گا میں اسے بھی نام و اکرام دوں گا۔ وہ اتنے عمر کے خون رسول سے بھی ڈرتے تھے، تو اس نے کہا کہ جو ان کو لے کے آئے گا میں انہیں بھی نام و اکرام دوں گا۔ تو یزید کے فوجی نے جب دیکھا تو لے کر دربار ابن زیاد میں پہنچ گیا اور کہنے لگا یہ دریا کے کنارے کھڑے تھے دونوں بھائی، میں اٹھا کے لے آیا ہوں۔ جب جیل میں بند کر دیا گیا ان شہزادوں کو تو جو جیل کا داروغہ تھا، جیلر تھا، وہ بھی محب اہل بیت تھا۔ اس نے جب دیکھا ان کو تسلی دی، ان کے آنسو صاف کیے، ان کے بالوں میں کنگھی کی اور فرمایا کہ میں تمہارے ماں باپ کا غلام ہوں، میں تمہارے ماں باپ کا کتا ہوں، سگ ہوں، میں تمہارے گھر والوں کا غلام ہوں۔ جب رات ہوئی تو دونوں کو پھر آزاد کر دیا کہ بچوں جاؤ دوڑ کے مدینہ شریف کی طرف نکل جاؤ۔ پھر ساری رات دوڑتے رہے، مگر مدینہ پاک کہاں پہنچنا تھا، چھوٹے شہزادے تھے۔ ایک ندی کے کنارے جا کے بیٹھ گئے۔ جب تھک ہار کے تو ایک عورت نے جا کے دیکھا صبح کے وقت کہ 2 شہزادے ندی کے کنارے بیٹھے ہیں، بڑے خوبصورت بچے ہیں، بڑے پیارے بچے ہیں۔ ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ وہ کہنے لگی کہ میں خادمہ ہوں ایک مالکن کی، وہ جو میری مالکن ہے وہ آل رسول سے بڑا پیار کرتی ہے، میں تمہیں ان کے پاس لے کے جاؤں گی، تمہیں وہ نئے کپڑے بھی دیں گی، اپنے گھر میں ٹھکانہ بھی عطا کریں گی، تمہیں کھانا بھی اچھا دیں گی۔ لے کے آ گئی۔ وہ جب اس کی مالکن نے یہ سنا تو اتنی خوش ہوئی کہ اپنی خادمہ کو ہزاروں کے حساب سے اس نے انعام و اکرام دیا کہ تو یہ شہزادے یہ نعمت میرے لیے لے کے آئی ہے۔ ساری رات ان کی خدمت کی اور سونے کے لیے الگ کمرہ دے دیا۔ یہاں پہ بھی صورتحال یہی بنی کہ وہ عورت حضور کی آل سے محبت کرتی تھی، مگر اسی کا بیٹا وہ یزید کا جاسوس تھا۔ جب وہ گھر میں آیا، لوٹ کے آیا تو حیران ہوا کہ یہ کیا بات ہے یار، ایک کمرے سے مجھے کچھ رونے کی آوازیں آتی ہیں، بچوں کی آوازیں آتی ہیں، یہ کیا بات ہے؟ تو اپنی اس ماں سے پوچھنے لگا کہ امی جان یہ آوازیں بچوں کی کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو ماں یہ کہتی ہے کہ اپنے بیٹے سے کہ کوئی ایسی بات نہیں، تجھے وہم ہو رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی 2 بچے ہیں۔ وہ اس کمرے میں چلا گیا جہاں پہ حضرت مسلم بن عقیل کے وہ 2 شہزادے سو رہے تھے اور ایک دوسرے کو لپٹ کے کیا کہہ رہے تھے۔ اب انہیں معلوم تھا کہ ہماری بھی شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ وہ ایک دوسرے کو لپٹ کے کیا کہہ رہے تھے؟ لے ویر حوالے رب دے عامل لہ ایک واری دوہاں دی ہونے جنت ولے ہون لگی یہ تیاری۔ بڑا بھائی زارو قطار رو رہا ہے اور چھوٹا بھائی پوچھ رہا ہے کہ بھائی جان ہوا کیا ہے؟ کہتا ہے کہ ابھی میری آنکھ لگی تھی، ہمارے بابا جان نانا جان کی کچہری میں دیکھے میں نے، نانا جان پوچھ رہے تھے اے مسلم بن عقیل تم آ گئے، شہزادے کہاں چھوڑ کے آ گئے؟ تو ابا جان کہہ رہے تھے نانا جان بس وہ بھی ابھی آپ کی بارگاہ میں پہنچنے ہی والے ہیں۔ تو مجھے سمجھ آ گئی کہ ہماری بھی شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے، شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اس شخص نے جب یہ آواز سنی تو پھر ظالم تھا، جابر تھا، خدا کی قسم ننھے شہزادے ان کے منہ پہ تماچے مارنے لگا۔ ہائے ہائے خانوادہ اہل بیت کے چشم و چراغ ابراہیم اور محمد جن کے نام ہے، ان کے منہ پہ تماچے مارنے لگا۔ اب یہاں پہ شاعر نے اس سارے منظر کی اپنے الفاظ میں منظر کشی کی۔ قتل کے خوف سے اٹھے نہ علی کے پیارے، جب انہوں نے ڈر دیکھا، خوف دیکھا، بچے سہم گئے۔ قتل کے خوف سے اٹھے نہ علی کے پیارے، اس توقف پہ ستم گر نے تماچے مارے۔ دستے بیداد سے ایک بھائی کا بازو کھینچا اس طرح کے پرزے ہوئے کرتے سارے، منہ کے پر گل پڑے وہ برج کے شرف کے تارے۔ یا حسین ابن علی ایک نے بزد یاس کہا، یا حسین ابن علی ایک نے بسد یاس کہا، دوسرے بھائی نے یا حضرت عباس کہا۔
اب یہ منظر تھا، وہ ظلم کر رہا تھا، مار رہا تھا، اور ادھر سے یا عباس کی صدائیں آ رہی تھی۔ وہ دونوں شہزادوں کو لے کر دریائے فرات کے کنارے پہنچ گیا اور کہنے لگا کہ میں تو تمہیں انعام کے لالچ میں سارا دن تلاش کرتا رہا، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ تم میرے ہی گھر میں چھپے ہوئے تھے۔ اب تمہاری شہادت کا وقت قریب آ گیا۔ جب اس نے یہ بات کی تو جو بڑے بھائی تھے دونوں میں سے وہ یہ کہنے لگے کہ تم نے ہمیں ٹھان ہی لی ہے اس بات کی کہ ہمیں شہید کرنا ہی کرنا ہے، تو میری درخواست یہ ہے کہ چھوٹے بھائی سے پہلے مجھے شہید کرنا، کیونکہ چھوٹے بھائی کی شہادت مجھ سے دیکھی نہیں جائے گی۔ ہائے ہائے، میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے چھوٹے ویر کو شہید ہوتا دیکھ ہی نہیں سکتا۔ پھر اس نے بڑے بھائی کو شہید کیا، پھر چھوٹے بھائی کو شہید کیا، پھر ادھر حضرت امام حسین جو مکہ المکرمہ میں تھے، اور حضرت مسلم بن عقیل کا جو خط آپ کی طرف جا چکا تھا کہ یا حضرت تشریف لے آئیں، کوفہ والے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ کعبہ سے مکہ مکرمہ سے چل پڑا تھا، اور مکہ شہر سے جب باہر نکلا تو آپ کو پیغام مل گیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ آپ نے پوچھا کہ ان کے ساتھ 2 شہزادے تھے، بتایا گیا کہ ان 2 شہزادوں کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ خیمے کے اندر جاتے ہیں اور حضرت مسلم بن عقیل کی بیٹی کو گلے لگاتے ہیں کہ اے بیٹی، آج سے تیرا باپ بھی میں ہوں، آج سے تیرا چچا بھی میں ہوں۔ پیار کرنے لگے، آنکھوں میں ہر طرف آنسو ہی آنسو تھے۔ اس وقت حر بن ریاحی یزید کا پیغام لے کر آ گیا کہ اے حسین، کوفہ کی طرف نہ آئیے گا، ہمیں چیلنج نہ کیجیے گا، یزید کے دست حق پر بیعت کر لیجئے، اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔